إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج کیا ہے، بہت ساری باتیں چونکہ ہمارے اہل علم بتاتے نہیں ہیں، تو اس لیے کچھ ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتی. خطبے میں بولنا صرف امام کا کام ہے، مقتدیوں کا کام ہے چپ چاپ خطبہ سننا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مقتدی لوگ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو زور زور سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یا کوئی زور زور سے آمین بولتا ہے. تو ایسا کچھ ثبوت نہیں ہے، اور اہل علم نے وضاحت کر رکھی ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں. بعض لوگوں نے اس بات کی یاد دی اگر کسی کو بولنا ہی ہو تو اپنے دل میں بول دے، لیکن بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا خطبے میں حکم دیا ہے. تو اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے، نہ اور کوئی بات کہنا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے. جو میں آج کی اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ہدایت نازل فرمائی ہے، اور اس ہدایت کے بارے میں ضمانت دی ہے کہ جو بھی آدمی اس ہدایت کو سمجھے گا، اس پہ کاربند ہوگا، اس پہ عمل پیرا ہوگا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے گا، گمراہی کا راستہ بند ہو جائے گا، اور اس کی زندگی میں بدبختی نہیں آئے گی. آدمی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، بہت مشکل ہو،
بہت ٹینشن میں ہوں اور ایسا ہوں ویسا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی سے ہمکنار ہوگا۔ اور فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور جو آدمی اس پہ کان نہیں دھرے گا، توجہ نہیں دے گا، منہ موڑ لے گا، تو اس کے لیے تنگ اور دشوار اور مشکل زندگی ہے۔ اور ایمان انسان کی بڑی زبردست تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انسان اتنا مہذب، اتنا بلند اور اعلیٰ کردار کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی ہر لمحہ خوشگواریت سے عبارت ہوتی ہے، خوشحالی سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ اگر مالدار ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ملے گا، آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ملے گا۔ اگر وہ غریب و فقیر ہوگا تو بھی اللہ کا شکر گزار ملے گا، اللہ کی بندگی کرنے والا ملے گا۔ اگر وہ صحت مند اور تندرست ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا، اور اگر وہ بیمار ہوگا اور اس کے اندر کمزوری ہوگی تو بھی وہ اللہ کا شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پہ قائم ملے گا۔ ایک مومن کی شان ہمیشہ ہی ہوتی ہے اور اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ایسی بتائی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الکافر یاکل بسبعۃ امعاء، کہ کافر 7 انتڑی سے کھاتا ہے اور مومن 1 انتڑی سے کھاتا ہے۔ یہ فرق اس کے اندر کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کافر کیا ہے، اس کے سامنے کھانا پینا ہی ہے، اور کافر اللہ کی مدد سے دور ہوتا ہے۔ کافر کو اللہ کی مدد نہیں ملتی، اور کافر چونکہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کے غضب و لعنت میں ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں اس کو ترقی نظر آتی ہو، دنیا میں اس کے پاس مالداری کے سامان نظر آتے ہوں، کچھ لوگ اس کو سلام کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ اللہ کی لعنت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، غور فرمائیے کہ مومنوں کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء۔ مشرک لوگ آتے تھے تو بزنس چلتی تھی، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے آتے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، تو ظاہر بات ہے بھیڑ جمع ہوگی، کاروبار چلے گا، اور آدمی کے پاس جیب میں پیسے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، اس لیے کعبہ کے قریب نہیں آئے گا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہماری بزنس خراب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو محتاجی اور فقیری کا ڈر ہے تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے مالداری اور تونگری اور بے نیازی عطا کر دے گا اگر چاہے گا۔ صحابہ نے بات مان لی، مشرکوں کو بھگا دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دولت کے دروازے ایسے کھول دیے کہ چند سالوں کے اندر جب ان میں کا کوئی آدمی مرتا تھا
تو اس کی میراث تقسیم ہوتی تھی تو سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے بانٹی جاتی تھی اور کوئی بھی آدمی غریب نہیں رہ گیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کپتان کے رومال میں ناک پوچھی اور کہا بخیل بخیل، واہ واہ کیا بات ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، پریشانی تھی، اور آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی شہر کا، کسی ملک کا گورنر لگا ہوا ہے، حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو زمین میں غلبہ دے دیں، زمین کا بادشاہ بنا دیں، تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، شفقت میں، ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تداعوا سائر الجسد بالحمى والسہر، تو سارا جسم بخار اور سب بیداری سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں رحیم ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اپنا کھانا اٹھا کے اپنے بھائی کو دیتے ہیں۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا ہے، ایک آدمی گھر میں مہمان آتا ہے، اچانک کوئی چیز موجود نہیں ہے، پڑوسی کے گھر میں چلا جاتا ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے چولہے پہ ہانڈی پکڑی ہوتی ہے، اٹھا کے لے کے چلا جاتا اور کہتا ہے بھائی میں تمہاری ہانڈی اٹھا رہا، تو بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ کم سے کم ایک موقع تو ملا کہ میرا بھائی مجھ سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور آدمی تو ایسا منہ چھپا کے بھاگتا ہے آج کے زمانے میں کہ کہیں اس کو ایک گلاس پانی نہ پلانا پڑ جائے، کہیں ایک چائے کے لیے پوچھنا پڑ جائے جو۔ تو یہ صورتحال ہے آج کے دور میں۔ اور مفاد پرستی، خود غرضی، بے مروتی، بے وفائی، یہ ہمارے معاشرے کی پہچان بن گئی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کتنا جاہل ہو چکا ہے اپنے دین سے، کتنا ناواقف ہو چکا ہے اپنے دین سے، اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں آج کل میڈیا کیا ہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، جبکہ وہ جھوٹ کا بازار، بے حیائی اور فساد کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو اسلامی کلچر سے دور لے جانے میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ ہے۔ تو کوئی مسلمان اس میں چلا جاتا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک نوجوان چلا گیا میڈیا میں، میڈیا پرسن بن گیا، لیکن جب اپنی خبر شروع کرتا ہے تو کہتا ہے نمسکار میں فلاں حسین بول رہا ہوں، نمسکار میں فلاں خان صاحب بول رہا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ مرعوبیت کہاں تک پہنچ گئی، یہ جہالت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک آدمی نیتا گیری کر رہا ہے، مولوی ہے، کسی افتتاح میں جاتا ہے، اس کو ناریل پکڑا دیتے ہیں، وہ ناریل پھوڑتا ہے، مالائیں چڑھاتا ہے، کچھ لوگ تلک لگا دیتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اور مرعوبیت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو ان الیہود والنصارى لا یسبغون شعورهم، کہ یہودی اور نصرانی اپنے بال کو جب وہ سفید ہو جائے تو رنگتے نہیں، اس میں مہندی نہیں لگاتے، کلر نہیں لگاتے۔ فخالفون،
دیکھنا ہے میرے صحابہ، تم ان کی مخالفت کرنا، ان کے جیسے مت رہنا۔ یہودی فلاں کام کرتے ہیں تم فلاں کام مت کرنا، نصارہ فلاں کام کرتے ہیں تم فلاں کام مت کرنا، مجوسی داڑھی مڑاتے ہیں تو تم اپنی داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو پست کرنا۔ اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انصار کا مطلب اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ حواریوں نے کہا، ان کے حمایتیوں ساتھیوں نے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ کے لیے ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کے اللہ کا مددگار بن گیا، ایمان لے آیا، اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، اللہ کا منکر، نبی کا منکر۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ کے مددگار بنے ہم نے ان کو غلبہ دے دیا ان لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان بنے۔ تو اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ آتی ہے۔ اللہ نے صاف کیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سوال اس بات کا ہے کہ کیا اللہ کی مدد یہ ہے کہ شرک کیا جائے، کھائیں اللہ کا، زندگی جئیں اللہ کی، روزی پائیں اللہ سے اور سجدے دوسروں کو کریں، دل کا قبلہ دوسروں کو بنائے، مرادیں دوسروں سے مانگے، دعائیں دوسروں سے مانگے، قربانیاں دوسروں کے نام کی کریں، چڑھاوے دوسروں کے نام کے چڑھائیں، تو کیا یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ سے وفاداری ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ کیا آج مسلمان اللہ کی مانتا ہے اور رسول کی مانتا ہے؟ آج آپ کو بتاؤ کہ ترکی میں جب خلافت اسلامیہ جیسی بھی ڈولی لنگڑی تھی وہ جب ختم ہوئی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس کو ایک زمانے میں لوگ غازی کہا کرتے تھے، جیسے آج طیب اردگان کو غازی اور مجاہد اور پتہ نہیں اس کے ڈائلاگ پہ اور تقریر پہ لٹو ہو جاتے ہیں، مسلمان سمجھتے بڑا مسلمانوں کا ہمدرد ہے۔ جو مسلمانوں کا ہمدرد ہوگا وہ داڑھی مڑا کے گھومے گا، وہ عورتوں سے مسافہ کرتا گھومے گا، وہ ڈانس کی مجلسوں میں ہوگا، کبھی اگر آ کے تلاوت کر دیتا ہے تو لوگ لٹو ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو مجلس میں قرآن کی تلاوت کر دی۔ جو خفیہ اسرائیل سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، جو رسیا سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، جو بزنس کے نام پہ قرضوں تو مار رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا دیا، اور آج امت مسلمہ اس کا جھنڈا اٹھائے گھومتی۔ یہ مسلم امت بہت سادہ لو ہو چکی اور اس کی عقل بھی گم ہو چکی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی باغی ہے۔
اور ذلت اور زوال کے سارے اسباب اس نے اپنے اوپر جمع کر رکھے ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کمال عطا ترک نے خلافت اسلامیہ ختم کر دی تو اس وقت اس نے کہا کہ جو تم ترکی ٹوپی پہنتے ہو یہ ٹوپی پہننا منع ہے، اور سب کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ انگریزی ہیٹ پہنے، اور جو انگریزی ہیٹ نہیں پہنے گا تو سزا دی جائے۔ پولیس کو پکڑ لیتی تھی کہ کیوں انگریزی ہیٹ نہیں پہنا۔ آپ بتائیے کہ ان کو انگریزی ہیٹ پہنانے پہ کیوں اتنا اصرار؟ وہ تو بڑے روشن خیال ہے۔ اسی زمانے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ریل گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک پادری سے میری بات کرنے لگی۔ پادری نے کہا کہ مسلمان آخر کیوں تنگ لگ رہے ہیں، کیوں تشدد کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک عالمی پہناوا ہے، اگر وہ پہنیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو علامہ بھائی کہتے کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، کہا کہ وہاں لبنان کے جو پادری ہیں، جو پوپ ہیں، وہ کالی ٹوپی پہنتے، تربوز بڑی سی، اور کالا جبہ پہنتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ لال ٹوپی پہن لیجیے اور سفید رومال باندھ لیجیے اس کے اوپر۔ کہتے اتنا کہہ رہا تھا کہ بدعت گیا۔ کہتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیندار لوگ ہیں اور رجال دین ہیں، دین کے آدمی ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیا کہ دیکھا ان کے لیے تو تم روشن خیالی کی بات کر رہے ہو اور اپنے لیے اتنی تنگ نظری۔ تمہارے یہاں کچھ خاص لوگ رجال دین ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں ہر بچہ رجال دین ہوتا ہے۔ جتنا ایک بڑے عالم کی ذمہ داری ہے اتنا ہی ایک بچے کی بھی ذمہ داری۔ جو لباس ایک بڑے عالم کا ہے وہ ایک بچے کا بھی ہے، وہ ایک نوجوان کا بھی ہے، وہ ایک بوڑھے کا بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کو اپنے کلچر کی حفاظت کی کتنی فکر ہے۔ ابھی مراکش میں خبر سننے میں آئی کہ ایک صحافیہ نے اعلان کیا کہ میں نے جو ہے ریلیشن شپ بغیر شادی قائم کیا، میرا بچہ پیدا ہوا، اور مسلم ممالک میں کم سے کم اتنا تو کچھ نہ کچھ لحاظ ہے۔ اس کو جیل میں بند کر دیا تو 5000 عورتیں احتجاج کرنے کے لیے آئیں کہ ہم سب نے زنا کر کے اپنے بچے کو گرایا ہے، حمل ساکت کرایا ہے، کیا کرو گے؟ احتجاج کر رہے ڈنکے کی چوٹ پہ۔ اور مصر میں آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں پہلے کی بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے عورتوں کا قافلہ نکلا اور انگریزوں کے خلاف احتجاج کے نام پہ سب نے اپنا برقع نکالا اور مصر کے چوراہے پہ جلا دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آج مسلم امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زرد رنگ سے رنگا ہوا کپڑا جو اسفل ایک گھاس ہوتی ہے، آپ نے منع کیا تھا کہ اس گھاس سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنا جائے۔ پہن کے آئے تو کہا کس نے تم کو پہنایا؟ بچے تھے، نوجوان تھے، کس نے تم کو پہنایا؟ تمہاری ماں نے؟ کہا اللہ کے نبی کیا کروں، اتار دوں، دھو دوں، رنگ صاف کر دوں؟ کہا نہیں، اس کو جلا دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے جیسے بال رکھنے سے منع کیا، داڑھی مڑنے سے منع کیا، اگر وہ موزہ نہیں پہنتے تو موزہ پہننے کا حکم دیا، اگر وہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو جوتا پہن کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پہلے کیا تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے فخر کرتے تھے، ان کا لباس بناتے تھے، ان کی تہذیب سیکھتے تھے،
ان کا کلچر اپناتے تھے، لیکن آج مسلمان اتنا بڑا دمچھلا بن گیا ہے کہ آج اپنی چیزوں پہ اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر اسلام پہ ہے، سنت پہ ہے، تو شرمایا شرمایا سا ہے، خجل خجل سا رہتا ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، تو دندناتا ہوا رہتا ہے، فخر کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ کون سی عقل مندی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ آدھا بال کاٹا جائے اور آدھا بال رکھا جائے، نہا قدر قدر سے منع کیا۔ لیکن آج کتنے نوجوان رکھے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو یہ سب مرغوب ذہنیت کی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا ان کا حال وہی ہوگا جن کی اس نے شباہت اختیار کی، یعنی وہ اللہ کے مغضوب، اللہ کے لعنتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب سمجھو من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ انہی میں جو ہے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ لعنتی ہیں، اگر وہ مغضوب علیہم ہیں، اگر وہ ضالین ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، تو تمہارا شمار بھی اللہ کے دشمنوں میں، باغیوں میں، لعنتوں میں، مغضوب علیہم میں، ضالین میں ہوگا۔ یہ اس کا مطلب۔ اسی لیے صحابہ کرام اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو ابو لولو نے نماز پڑھتے ہوئے خنجر مار دیا اور آپ اپنے بستر مرگ پر تھے، بے حال تھے، ایک نوجوان آیا، بڑی تعریف کی، جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، واپس آؤ، آپ زخموں سے چور ہیں، بے حال ہیں، دودھ تک ڈالا جاتا ہے تو پیٹ سے نکل جاتا ہے۔ آپ سوچیں اس پوزیشن میں آدمی کا دماغ کیا ہوگا اور کتنی بڑی پرابلم ہوگی آدمی کے پاس۔ اور اس عالم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس نوجوان سے کہتے کہ تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، ارفع ازارک فإنہ اتقی لربک وانقی لثوبک، کہ وہ تمہارے رب کے تقوی کے قرین اور تمہارے کپڑے کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ پہلے انسان اسلام پہ کتنا فخر محسوس کرتا تھا۔ ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے، جب وہ مدینہ آئے، ابن اسحاق نے روایت تو بسند حسن روایت کیا ہے کہ جب آئے تو اپنی بیٹی سے بھی ملنے گئے، رملہ بنت ابو سفیان، جن کا جو مشہور ہے ام حبیبہ کے نام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، گئے ان کے گھر میں، تو جو بستر بٹھا ہوا تھا اس پہ بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ رکی 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 ذرا رک جائیے، جلدی سے بستر اٹھا کے بغل رکھ دیا، کہا بیٹھی تشریف رکھ، تاکہ بیٹی میں سمجھ نہیں پایا اس بستر کو تم نے میری حیثیت سے کمتر سمجھا اس لیے اٹھا دیا، یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا اس لیے اٹھا دیا؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے اٹھا دیا کہ تمہیں اس بستر کے لائق نہیں سمجھا میں، کیونکہ تم مشرک آدمی ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ایک آدمی کے دل میں اتنی اپنے اسلام کی اہمیت، اتنے فخر کے ساتھ جیتا تھا، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ، اور کسی چیز میں اس کو مرغوبیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اس کا جھنڈا اونچا تھا، اسی لیے تو اللہ کی مدد تھی، اسی لیے تو ہر دربار میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا تھا۔ ذرا اس نظارے کو تو دیکھو کہ ایک بدو آدمی، پیمن لگے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے اور بدوی پگڑی باندھے ہوئے،
اور عربی نیزہ اور تلوار لٹکائے ہوئے رستم زمانہ کے دربار میں جاتا ہے، جو ہیرے جواہرات سے لدا ہوا ہے، جس کے تاج میں نہ جانے کتنے ہیرے چمک رہے ہیں، اور جس کے تخت میں نہ جانے کتنے یاقوت و زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور جس کی قالینیں نہ جانے کتنے لاکھوں کی ہیں، وہ غریب آدمی، وہ پھٹے ہوئے کپڑے پیبند لگائے ہوئے پہننے والا، وہ بدوی پگڑی باندھنے والا کس شان سے جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے برابر بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ کوئی مرعوبیت ہے، کوئی جھجک ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا سپر پاور ہے، اور آج تو آدمی جاتا ہے تو جھک کے بات کرتا ہے، نمسکار کہہ کے بات کرتا ہے، اس کی بات شروع ہوتی ہے نمسکار کر کے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں آپ لوگ نمسکار کرتے ہو؟ کہا کیا کرے، کاروبار ہے، وہ تو ضروری ہے بولنا۔ کیا وہ کاروبار کرنے والے نہیں تھے؟ آخر ان کا کاروبار اللہ نے کیسے چلایا؟ تمہارا کاروبار کیوں نہیں چلے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کھوٹا ہے، تم نے توحید جانی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے، اور تم کتنی بڑی دولت کے مالک ہو، تمہیں اس بات کا ہی پتہ نہیں۔ اس کے لیے آج ہر قدم پہ ذلیل، ہر قدم پہ پریشان۔ آج پوری امت مسلمہ کا حال یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کتنی تقریریں ہو رہی تھی، کیسے جوشیلے بیانات آ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، یہ سارے معاملے ٹائٹ فش ہو گئے اور سب کے غبارے سے ہوا نکل جاتی، سوائے تقریروں کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اور اب تو تقریریں زبان بھی بند ہو گئی۔ اب یہ ہم بول بھی نہیں سکتے کہ ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، یہ کام ظلم ہے، زیادتی ہے، اتنا بولنے کی جرأت ہمت باقی نہیں لگی۔ صورتحال یہ ہے کہ قبیلے کا نگراں جو جانوروں کا تھا وہ اپنے قبیلے کے پاس منہ بنائے ہوئے آیا، تو قبیلے والے پوچھا کہ بھائی جانور کہاں گئے؟ کہا وہ تو دشمن قبیلے والوں نے حملہ کیا اور لے گئے۔ کہا کہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہا میں پہاڑ پہ کھڑا ہو کے ان کو زوردار گالیاں دے رہا تھا، بڑی گالیاں دی میں نے، جی بھر کے گالیاں دی۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ لوگ تو تم پہ تماچے لگائے، لوگ تمہیں مارے، تمہارے گریبانوں سے کھیلیں، اور تمہارے پاس گالی دینے کے سوا کوئی بات نہیں رہے گی، اور اب تو گالی بھی نہیں دے سکتے ہو، گالی دو گے تو گولی کھاؤ گے۔ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے۔ اللہ سے غداری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ سے غداری کا نتیجہ ہے، رسول سے بے وفائی کا نتیجہ ہے، قرآن سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب جس قوم کے پاس ہو وہ قوم ذلیل ہو جائے، وہ قوم زوال آمادہ ہو جائے، وہ قوم برباد ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن صرف تعویذ گنڈے لکھنے کے لیے، قرآن کھانی کرنے کے لیے، قرآن مردوں کی تیجے اور 40ویں میں پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے جو کتاب عمل ہے، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی ہدایات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، زندگی میں کیسے بدلاؤ آنا چاہیے۔ اسے آپ دیکھ لو، گھریلو زندگی دیکھ لو، بازاری زندگی دیکھ لو، ہر آدمی ایک سے نالا ہے، روز شادیاں ٹوٹ جا رہی، طلاقیں ہو رہی ہیں، خدا ہو رہا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، میں نے تجھے اتنا دیا تھا، تو نے اتنا دیا تھا، ہنگامے ہیں، ہر روز کا یہ تماشا بن گیا ہے۔ اور
پتہ چلا کہ جس شادی میں 10-10 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، کھانے میں پینے میں لین دین کی تو بات جانے دو، 5-5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، انہی ظالموں سے اگر کہو کہ تمہاری مسجد محتاج ہے، تمہارا مدرسہ محتاج ہے، تمہاری ملت کو ضرورت ہے، تمہارے دین کو ضرورت ہے، قوم کی عزت اور شوکت کے لیے آج تم نکالو 2,000 5,000 10,000 تو کہتے ہیں ہماری مندی ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں چل رہا ہے، لیکن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، منگنیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور آج برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ دیکھو ریبن کاٹی جا رہی ہے، ریبن کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور پکے سلفی بھی ہیں، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت لگئی۔ اور اب تو جائے تو مدرسوں میں ڈرامہ ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکوں لڑکیوں کی مجلس ہو رہی ہے، خیر سگاری کی، مولوی صاحب لمبی لمبی داڑھی لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کارنامے اور سارے کرتوت دھیرے دھیرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو کہ بابا گیری اب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بابا آ رہے، اور اس کو کوئی مولوی کوئی عالم ان جاہلوں کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہاں آپ ان کی بابا گیری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کی جھاڑ پھونک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بلاتا ہے، مردوں کو عورتوں کو جمع کرتا ہے، عورتیں ہار کھیلتی ہے، اور بوتل بھر بھر کے پانی بیچے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک بیچی جاتی ہے، ہزاروں ہزار روپے، ہر آدمی کے ہاتھ جن ہے، شیطان ہے، بھوت ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پوری امت اسی رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہے۔ یہودیوں نے جب اپنے لیے بربادی کا راستہ شروع کیا تو تعویذ گندے آئے، جادوگری آئی، کہانت آئی، اور جب مسلمان برباد ہوئے ان کے یہاں بھی آج بربادی کی نشانی یہی ہے کہ توہم پرستی ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، بابا گیری ہے۔ اور کل تک تو یہ درگاہوں میں تھی، کل تک تو یہ خانقاہوں میں تھی، اور آج اگر اعلان اہل حدیث مسجدوں میں ہو رہی ہے، اور اعلان چل کے اشتہار کے ساتھ اس بابا گیری کا چلن، اللہ کی قسم یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، اور جو کرتا ہے، جو اس کا فتویٰ دیتا ہے، وہ قوم کا مجرم، اللہ کا مجرم، قرآن کا مجرم ہے۔ اس لیے اس سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے، توحید بگڑ رہی ہے، ایمان جا رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ، تم نے کہا کہ گلاس میں پھونکنا جائز ہے، بوتل میں پھونکنا جائز ہے، اس نے کہا گلاس میں تو تم پھونکتے تھے کیونکہ تمہارے پاس، تم بڑے عالم تھے، 2 آدمی آتے تھے، اور میرے پاس 100 آدمی جمع ہوتے، 200 آدمی کی بھیڑ لگتی ہے، تو میں ایک ایک کی بوتل میں کیسے پھونکوں؟ میں تو ڈرام میں پھونک دیتا ہوں۔ اور جب تمہارے پاس فتویٰ گیا تو کہتے ڈرام میں پھونکنا جائز نہیں۔ جب بوتل میں پھونکنا جائز ہے تو ڈرام میں پھونکنا کیوں نہیں جائز؟ اور کچھ لوگ اور آگے بڑھ گئے، انہیں جا کے پانی کی فیکٹری میں معاہدہ کیا کہ جب تمہارا پانی جہاں پلانٹ میں فلٹر ہوتا وہیں ہم پھونک دیتے، اور وہیں سے بوتل بھر بھر کے بکنے لگی۔ اور یہ سب سلفی ہیں ماشاءاللہ، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بوتلیں پھونکی، عمر ابن خطاب نے کتنی بوتلیں پھونکی، ابو بکر صدیق نے کتنی بوتلیں پھونکی۔ ایک صحابی تو لے آؤ جس نے کوئی گلاس پھونکا ہو یا بوتل پھونکی ہو۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب بیٹھتے تھے نماز پڑھ کے تو مدینے کے خدم پانی لے کر ان کے پاس آتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پھونکتے تھے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہ طریقہ شرعی ہوا کہ نبی کے آثار سے برکت حاصل کی جائے، نبی کے جسم سے برکت حاصل کی جائے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی پانی پہ نہیں پھونکا، اور پانی پہ پھونکنے سے آپ نے منع کیا ہے۔
اور جب آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، تو چاہے قرآنی لٹکائے چاہے غیر قرآنی لٹکائے کچھ جائز نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھونکنے سے منع کیا ہے، چاہے قرآن پڑھ کے پھونکا جائے چاہے بغیر قرآن پڑھ کے پھونکا جائے، سب منع ہے، سب حرام ہے۔ سن لو، کہتے فلاں بزرگ نے کیا اس لیے جائز ہے۔ تم ہی تو ہم کو سکھاتے آئے کہ بزرگوں کے کرنے سے کچھ جائز ناجائز نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور کرنے سے جائز ناجائز ہوتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہر معاملے میں جو جدھر بلا رہا ادھر بھاگ رہے ہیں، جہاں آواز لگائی جا رہی وہاں بھاگ رہے ہیں، تمیز کھو بیٹھے کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے، کہاں سیکھنا چاہیے کہاں علم لینا چاہیے، یہ سب باتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو سدھارو۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اول، اس امت کے آخری آدمی کی بھی اصلاح اور بھلائی اسی میں ہے جس میں پہلے آدمی کی تھی، جس سے تربیت ابو بکر صدیق کی ہوئی، عمر فاروق کی ہوئی، عثمان غنی وعلی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہوئی، اور جن چیزوں سے ان کے حالات سدھرے آج بھی ہمارے بھی سدھرے، اس لیے اسی کی طرف آؤ۔ وہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، منہج صحابہ ہے، طریقے صحابہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب پھر دیکھیے آپ نے زور سے آمین کہا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ آپ جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو، شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، سب کا فتویٰ ہے کہ مقتدی کے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ اگر بولنا بھی ہے تو دل میں بولنا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، تقویٰ پہ زندہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، قوموا إلى صلاتكم۔